السلام علیکم۔ جب ہم نے کوئی معاشرتی اصول بتانے ہوں تو موسٹلی ہم غیر ملکی مفکرین کے قول بتاتے ہیں۔ اکثر ہوتا ہے کہ جو لوگ جب تقریر کر رہے ہوں یا کوئی کتاب لکھ رہے ہوں یا مختلف ٹی وی چینلز پہ جب کوئی مفکر بات کر رہا ہو، کوئی دانشور بات کر رہا ہو، تو وہ جو حوالے دیتا ہے وہ موسٹلی انگریزوں کے ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جتنا پیارا مذہب اسلام ہے، جتنے اچھے اصول اسلام نے بتائے ہیں، دنیا کے کسی مذہب میں اتنے پیارے اصول نہیں ہیں، دنیا کے کسی مفکر نے اتنی پیاری باتیں نہیں بتائیں جتنی پیاری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کے مطابق اپنے معاشرے کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں تو جتنا پیارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوگا، دنیا میں کوئی بھی معاشرہ اتنا مہذب نہیں ہوگا۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سویلائزیشن ہے، جو تہذیب ہے، وہ جتنی پیاری اسلام نے دی ہے اتنی کسی مذہب میں ہے ہی نہیں، بلکہ دنیا میں سب سے جو مہذب دین ہے وہ ہے ہی اسلام۔ وہ ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کوئی شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا گم ہو گیا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مہربانی فرمائے اللہ کے حضور دعا فرمائے کہ میرا بیٹا مل جائے۔ ابھی اسی محفل میں ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، فلاں باغ میں اس آدمی کا بیٹا کھیل رہا ہے۔ وہ آدمی چونکہ بہت زیادہ پریشان تھا، وہ پریشانی کے عالم میں نبی پاک کے پاس آیا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ جیسے اس کو اطلاع ملی وہ فوراً دیوانوں کی طرح دوڑ پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بلایا، واپس بلا کر آپ نے فرمایا کہ جب آپ باغ میں پہنچو جہاں سارے بچے کھیل رہے ہیں وہاں آپ کا بیٹا بھی کھیل رہا ہے، تو آپ اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر مت پکارنا کہ اوے بیٹا میری بات سنو، بیٹا ادھر آؤ، تو بیٹا کہہ کر اس بچے کو مت پکارنا۔ تو وہ آدمی حیران ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی، چونکہ وہ میرا بیٹا ہے تو میں نے اس کو بیٹا کہہ کر ہی پکارنا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے جو حکمت بیان فرمائی وہ کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بچے کھیل رہے ہیں وہاں خدا نخواستہ کوئی ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے جو یتیم ہو، کوئی ایسا بچہ ہو سکتا ہے جس کا باپ فوت ہو چکا ہو۔ اس بچے کو پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا اس نے اپنے کانوں میں اپنے باپ کی آواز نہ سنی ہو۔ آپ چونکہ بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ کی محبت اب لبریز ہو چکی ہے، آپ کی محبت ہے جو وہ ٹھاٹھیں مار رہی ہے۔ آپ جب جائیں گے، جب آپ کی نظر آپ کے بیٹے پر پڑے گی تو آپ انتہائی محبت بھرے انداز میں اس کو بلاؤ گے بیٹا۔ تو وہ بچہ جس نے کبھی اپنے باپ کی آواز نہیں سنی ہوگی، جس کے کان اپنے باپ کی آواز سننے کو ترس چکے ہوں گے، جب وہ آپ کی زبان سے سنے گا تو پتہ نہیں اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ یہ سوچے گا کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا تو وہ بھی مجھ کو ایسے ہی محبت سے بیٹا کہہ کر پکارتا۔ تو یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے کہ یتیم کے سامنے آپ کسی کو بیٹا کہہ کر نہ پکاریں، بلکہ یہ ایک پورا سبق ہے، یہ پورا چیپٹر ہے، پوری بک ہے، معاشرتی اصول ہیں اس میں کہ کبھی بھی کسی شخص کے سامنے، کسی ایسے شخص کے سامنے جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو، اس کے سامنے آپ اس اپنی نعمت کا اظہار مت کریں۔ ایسا بچہ جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے، آپ اس کے سامنے ماں کی محبت بیان مت کریں۔ ایسا فرد جس کے پاس دنیا میں بھائی نہیں ہے، جس کے پاس بھائی کی محبت نہیں ہے، آپ کبھی اس کے سامنے اپنے بھائی کی محبت کا اظہار مت کریں۔ ایسا شخص جس کے پاس دولت نہیں ہے، آپ اس کے سامنے کبھی اپنی دولت کا اظہار مت کریں۔ ایسا شخص جس کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ کبھی اس کے سامنے اپنی اولاد کی خوبیاں مت بیان کریں۔ مطلب کسی بھی آدمی کے پاس اگر کائنات کی کوئی ایک نعمت بھی نہیں ہے تو آپ اس کے سامنے اپنی اس نعمت کا ذکر مت کریں، آپ اس کے سامنے اپنی اس خوشی کا مت ذکر کریں۔ کوئی آدمی جو کسی بھی قسم کی خوشی سے محروم ہے، آپ اس کے سامنے اپنی اس قسم کی خوشی کا اظہار مت کریں۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام ہم ان کے حوالے دیتے ہیں یار جنہوں نے اسلام سے سیکھا ہے۔ اور ہاں، انتہائی دلچسپ بات یہ کہ ایک غیر مسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے سوچا کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ وہ کسی یتیم کے سامنے دوسرے بچے کے باپ کو اپنے بچے کو بیٹا کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس غیر مسلم نے اس سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اور ایک ہم مسلمان ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں اچھے اصول قائم کرنے کے لیے ان لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں جو اسلام سے سبق سیکھتے ہیں۔ یار اگر ہم اسلامی اصولوں کو معاشرے میں رائج کر دیں، اسلامی اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو جتنا پیارا معاشرہ ہمارا قائم ہو دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاشرے کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔